اچھا قبلہ، عموماً دیکھنے میں آیا کہ کورٹ میں جا کر عورت مطالبہ کرتی ہے طلاق کا، یعنی جس کو خلا کہتے ہیں، اور کورٹ کی طرف سے خلا دے دی جاتی ہے، تو کیا وہ عورت کا وہاں پہ جا کر مطالبہ، وہ تو آپ نے فرما دیا کہ عورت کا بغیر شرعی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، تو کیا کورٹ کی طرف سے جو طلاق دی جاتی ہے جس کو خلا کہتے ہیں وہ جائز ہے؟ دیکھیں اس کو نا خلا کا نام دے دیا گیا ہے، اچھا، لیکن یہ شرعی خلا نہیں ہے۔ اچھا، خلا عورت لے سکتی ہے، شریعت نے اس پہ گنجائش رکھی کہ عورت خلا لے سکتی ہے۔ اچھا، خلا کا مطلب یہ جو شرعی خلا وہ یہ ہوتا ہے کہ خلا کے اندر جو عورت ہوتی ہے وہ اپنا حق مہر شوہر کو معاف کر دیتی ہے، حق مہر اس نے معاف کر دیا، صحیح، اور اس کے بدلے کے اندر وہ کہتی ہے جی میں اپنا حق آپ کو معاف کرتی ہوں، صحیح، اور آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اچھا، تو طلاق شوہر نے دینی ہے۔ اس کے عوض کے اندر عورت نے کیا کیا کہ اپنا حق مہر معاف کر دیا، اس کے عوض کے اندر اس نے اس کو لفظ طلاق بول دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ شریعت میں جائز ہے، خلا عورت لے سکتی ہے، صحیح، لیکن یہ بھی وجہ شرعی ہوگی کوئی، ہاں جی، ایسے نہیں مطلب ہے کوئی وجہ بھی نہیں ہے، پھر وہ اگر وہ طلاق اگر لے گی تو پھر وہ اس وعید کے اندر آ جائے گی۔ صحیح، اب ہمارے یہاں جو یہ کورٹ کی ڈگری ہے نا، یہ شرعی خلا نہیں ہے، کیونکہ شرعی خلا کے اندر طلاق شوہر دے رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کوئی چاہے وہ ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ کوئی بھی ہے، اس کو شریعت نے طلاق دینے کا حق نہیں دیا، طلاق دینے کا حق شوہر کو دیا ہے۔ اچھا، قرآن کہتا ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی جو گرہ ہے وہ شریعت نے شوہر کے ہاتھ میں دی ہے۔ صحیح، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے الطلاق لمن اخذ بالساق، طلاق شوہر کا حق ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عورت جا کر وہ مقدمہ دائر کرتی ہے، اور وہ غالباً اس کو نوٹس بھیجتی ہے عدالت شوہر کو، وہ ایک پیشی یا دو پیشی اگر وہ نہیں جاتا ہے تو وہ عورت جو وہ عدالت یک طرفہ ڈگری جاری کر دیتی ہے بھی آپ آگے جا کر نکاح کر لیں۔ تو کورٹ کی طلاق نہیں ہوتی، جو مروجہ طریقہ اس وقت تک جو رائج ہے اس سے طلاق نہیں ہوگی، اور اگر کسی عورت نے اس طریقے سے طلاق لی ہوئی ہے اور اس کا وہ آگے نکاح کرتی ہے اس ہائی کورٹ کی اس یک طرفہ ڈگری کی بیس کے اوپر، تو یہ نکاح نہیں ہوگا بلکہ یہ زنا اور حرام کاری ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ بہت اہم مسئلہ ہے قبلہ، بہت اہم، ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ یہ چیز رائج ہے۔ جی بالکل ایسے تو جو عورت کورٹ سے جا کر خلا لے لیتی ہے، مرد خلا طلاق نہیں دینا چاہتا، اور تو وہ آگے اگر نکاح کرے گی تو وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں ہوگا جی، اور آگے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی ناجائز۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر یہ علماء کو اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے۔ کیا کوئی آج تک کوئی اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہو سکی؟ دیکھیں علماء تو آواز اپنی حد تک جہاں تک ان کی پہنچ ہوتی ہے اپنی حد تک تو آواز اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ اب یہ میرا خیال ہے یہ جو مسند اقتدار پہ لوگ فائز ہیں یہ ان کا فریضہ بنتا ہے کہ اس کے اوپر وہ غور کریں، یا وفاقی شرعی عدالت ہے وہ اس پہ غور کریں۔ اچھا، اگلا جو مسئلہ ہے قبلہ کہ غصے میں طلاق دے تو کیا غصے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ لوگ آتے ہیں طلاق دینے کے بعد، جیسے آپ نے فرمایا پشیمانی تو ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اس وقت پھر کوشش کرتے ہیں یار کوئی حل نکالیں کہ ہمارے بچے پریشان ہیں، اور کہتے ہیں جناب ہم نے غصے میں طلاق دی تھی، تو کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ دیکھیے یہ آپ نے بہت ایک اہم سوال کیا ہے کہ اکثر لوگ دینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ طلاق میں نے غصے میں دی ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ غصے کے اندر طلاق ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہاں اگر غصہ اس قدر غصہ ہے جی کہ جس سے انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پاگل ہو گیا، ہاں، اتنا غصہ اس پہ آ گیا، اس کو علم نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، پاگل ہو گیا وہ، ہاں، اس اگر سچویشن پیدا ہو گئی ہے پھر طلاق نہیں ہوگی۔ اچھا، لیکن یہ جو سچویشن ہے نا یہ ہزاروں میں نہیں بلکہ اگر لاکھوں کے اندر کسی ایک بندے کی ہوگی، ہزاروں کی بھی لاکھوں کے اندر کسی ایک بندے پہ ہوگی۔ عمومی طور پر ہمارے غصے کی انتہا کیا ہوتی ہے کہ جناب ہمارے جو اعضاء ہوتے ہیں نا غصے کے اندر وہ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، چہرے پہ سرخی آ گئی، صحیح، آواز کے اندر کپاہٹ طاری ہو گئی۔ جی جی جی، ہمارے یہاں عموماً یہ غصے کی انتہا ہوتی ہے کہ بندہ کانپنے لگ گیا، آواز میں اندر کپاہٹ آ گئی، وہ چہرے پہ سرخی آ گئی ہے، اور اسی دوران اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو یہ طلاق ہو جائے گی۔
کیونکہ یہ وہ والا غصہ نہیں ہے یہ اس سے مطلب انسان پاگلوں جیسا ہو جائے، پاگل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں، اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں. تو اگر اس قسم کا غصہ ہے یا اس سے لو لیول کا غصہ ہے تو بھی طلاق ہو جائے گی. اور دیکھیں طلاق ہمیشہ ہوتی غصے میں ہے. ظاہر ہے پیار میں تو کوئی نہیں، پیار میں تو کوئی نہیں دیتا نا کہ میاں بیوی پیار کی باتیں کر رہی ہوں اور وہ پیار میں کہہ دے جناب کہ میں نے آپ کو طلاق دی ہے. تو طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے. تو لہٰذا جو عمومی طور پر ہمارے یہاں جو غصے کی کیفیت ہوتی ہے اس میں طلاق ہو جائے گی. جی جی. اور اگر کوئی مذاق میں طلاق دے دیتا ہے، اچھا مذاق کے اندر بھی میسج لکھ کر دے دیا، اس کو وائس میسج کر دیا، یا کوئی اس طرح کا کوئی کام مذاق کے اندر اگر کوئی کر دیتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ بھی انتہائی حساس ایک سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے. اچھا. سنجیدہ ہو کر کریں پھر بھی سنجیدگی ہے، از راہ مذاق کریں پھر بھی سنجیدگی ہے. نمبر 1 نکاح. مذاق میں نکاح کریں گے نکاح ہو جائے گا. اچھا. 2 گواہ، 2 عاقل بالغ مسلمان گواہ موجود ہیں، مذاق میں جاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو جائے گا. طلاق، مذاق میں لفظ طلاق بول دیا، طلاق ہو جائے گی. اور نمبر 3 رجوع، جو عدت کے اندر شوہر رجوع کرتا ہے یہ بھی مذاق کے اندر بھی رجوع ہو جائے گا. تو دیکھیں مذاق کے اندر بھی طلاق واقعہ ہو جائے گی. اچھا. اور یہ بالخصوص یہ جو ایکٹر ہوتے ہیں جو فلموں ڈراموں کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے انتہائی حساس مسئلہ ہے کہ اگر کسی فلم کے اندر یا ڈرامے کے اندر ہے، اگر میاں بیوی وہ اپنا کریکٹر ہے دونوں میاں، اور وہ حقیقی میاں بیوی ہیں اور وہ دونوں اس کے اندر اپنا رول ڈرامے یا فلم میں ادا کر رہے ہیں، اور اگر ڈرامے کے اندر فلم کے اندر بھی آدھرائے ایکٹنگ ہے، شوہر نے اپنی حقیقی بیوی کو طلاق دے دی تو وہ حقیقتاً طلاق واقعہ ہو جائے گی. اچھا جی. اللہ اکبر. بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. اور اسی طرح پھر وہ ڈرامے میں، جیسے ڈرامے میں ہوتا ہے وہ نکاح بھی کر لیتے ہیں تو وہ نکاح بھی ہو جائے گا، ایجاب و قبول ہو گیا اور 2 عاقل بالغ مسلمان گواہ ہیں تو وہ نکاح بھی ہو جائے گا. اسی طریقے سے قبلہ ہمارے چونکہ نظام تعلیم جو ہے وہ بڑا حالات خراب ہیں اس کے، تو اگر کوئی لڑکا لڑکی اسکول و کالج یونیورسٹی میں اگر کوئی 2 لڑکے، پیچھے ایک معاملہ اس طرح کا میرے سامنے آیا تھا کہ کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی، انہوں نے ان سب کے سامنے، ایک نے کہا میں نے آپ سے نکاح کیا، دوسری نے کہا، لڑکی نے کہا میں نے قبول کر لیا. تو کیا ایسے پھر نکاح بھی ہو جاتا؟ نکاح ہو جائے، اگر وہاں پر اور بھی مسلمان عاقل بالغ گواہ موجود تھے تو نکاح ہو گیا ان کا. نہایت اہم مسئلہ ہے اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. بالکل. اور اسی طریقے سے قبلہ میاں بیوی ہوتے ہیں گھر میں، اور ویسے مذاق میں اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے، یعنی اس کی نیت نہیں ہوتی، ویسے کیا مذاق میں کوئی کہہ دیتا ہے میری بہن یا میری آپی یا اس طرح کے لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ایسے لفظ استعمال کرنے نہیں چاہیے، لیکن طلاق نہیں اس سے واقعہ ہوگی، لیکن ایسے لفظ استعمال کرنے سے اجتناب ضروری ہے. صحیح. اور اگر پھر کوئی جبراً کسی کو طلاق دلوا دیتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا والدین جو ہے وہ کرواتے ہیں، والدین اس کے اوپر زور ڈالیں گے، تو اگر کوئی جبراً طلاق دلواتا ہے تو اس سے کیا طلاق ہو جائے گی؟ جی، یہ جو آپ نے صورتحال بیان کیا کہ والدہ اگر کہتے ہیں اس کو، اس پہ دباؤ ڈالتے ہیں اور وہ طلاق دے دیتا ہے پھر تو طلاق ہو جائے گی. اچھا. لیکن جو ہم جب جبراً کا لفظ شرعاً استعمال کرتے ہیں تو وہ چونکہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اس کو گن پوائنٹ پہ، یعنی اس کو قتل کی دھمکی دی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بندہ قتل کرنے پہ قادر بھی ہے. اچھا. قادر ہے وہ. ٹھیک ہے. اس نے قتل کی جان سے مار دینے کی دھمکی دی. صحیح. اب اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے اور وہ کہتا ہے طلاق دے ورنہ تو میں مار دوں گا. اور وہ قادر ہے مارنے پہ، قتل کر. یا پھر وہ دھمکی دیتا ہے کسی عضو کے کاٹنے کی، کہ میں تیرا ناک کاٹ دوں گا، تیرا مکان کاٹ دوں گا، تیرا میں ایک بازو کاٹ دوں گا. یا تو جان سے مار دینے کی دھمکی دیتا ہے اور یا پھر کسی عضو کو کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے. اور دونوں صورتوں میں وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے یہ. اب یہ جبر ہے، اب جبراً اس پہ طلاق وہ دلوا رہا ہے، اس کو دھمکی دے کے قتل کی یا کسی عضو کے ضائع کرنے کی. اب جبراً کے اندر 2 صورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ طلاق جس طرح زبان سے ہوتی ہے اس طرح تحریر سے بھی ہوتی ہے. اچھا. اور یہ فقہ کا قانون ہے کہ تحریر تقریر کے قائم مقام ہے. اچھا. جو کام زبان کرتی ہے نا
وہی کام آپ کا قلم بھی کرتا ہے کہ تحریر تقریر کے کیا مقام ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب دو صورتیں ہیں کہ جبرن جو طلاق وہ بندہ دے رہا ہے اسے دلوائی جا رہی ہے، وہ زبان سے دے رہا ہے بول کے یا تحریر کر کے دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو وہ زبان سے دے گا، اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے طلاق، تو طلاق ہو جائے گی. اگر جو اس کی نیت نہیں بھی ہے اچھا طلاق ہو جائے گی اگر وہ زبان سے دیتا ہے تو. ٹھیک ہے. اگر وہ دیتا ہے تحریر کی صورت میں، ٹھیک ہے، یعنی یا تو وہ اس سے وہ لکھواتے ہیں پوری تحریر ہے، صحیح. یا ان کے پاس تحریر آلریڈی لکھی ہوتی ہے اور وہ نیچے اس سے سائن کرواتے ہیں. تو دونوں تحریریں ہی ہیں نا یہ. ٹھیک ہے. اگر وہ جبرن تحریر کی صورت میں طلاق ہو رہی ہے اور وہ چپ کر کے نا نیچے سائن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، زبان سے نہیں بولتا ہے، اچھا اپنی جان بچانے کے لیے، صحیح. یا عضو کے ضائع کرنے کی دھمکی دی اپنے عضو بچانے کے لیے، جی جی وہ چپ کر کے سائن کر دیتا ہے یا تحریر لکھ دیتا ہے. زبان سے نہیں بولتا، نہ زبان سے بولتا ہے اور نہ نیت ہوتی ہے. نیت کیا ہوتی ہے کہ میں اپنی جان بچا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر طلاق واقعہ نہیں ہوگی. اچھا. اور اگر اس نے جب سین کیے ہیں تو جبر ہی اس پہ، لیکن جب اس نے سین کیے تو ساتھ اس نے زبان سے بول بھی دیا، ٹھیک ہے، یا اس نے زبان سے نہیں بولا، سین کیے یا تحریر کی پوری اور دل میں نیت کر لی، تو پھر بھی طلاق واقعہ ہو جائے گی. اچھا اگر اس کے دل میں نیت نہیں ہے اور تحریری طور پر وہ صرف تحریر کرتا ہے، نہ نیت ہے نہ زبان سے بولتا ہے، صرف بس سین چپ کر کے سین کر دیتا ہے، تو پھر طلاق واقعہ نہیں ہوگی. یہ بہت ضروری اہم مسئلہ. اور عموماً مسائل آتے ہیں کہ جی فلاں آدمی نے نشہ کیا تھا یا فلاں آدمی ہوش میں نہیں تھا، جی جی، تو اس نے طلاق دے دی. اب ہوش میں آنے سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر خواب کے اندر یعنی کہ اس کو ہوش نہیں ہے تو وہ طلاق دے دیتا ہے، تو کیا اس کو نشے کی حالت میں طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیں نشے کے بھی نا دو صورتیں ہیں. اگر تو اس نے نشہ کیا اپنے اختیار سے، شراب پی ہے، بھنگ پی ہے، چرس پی ہے، بڑے بڑے قسم آج کل مجھے تو نام نہیں آتے اتنے جدید نشے آ گئے، کوئی بھی نشہ بھی کیا ہے لیکن اپنے اختیار سے کیا، اس نے قصدن کیا ہے، اپنے ارادے سے نشہ کیا اس نے. اب اس پہ وہ نشہ چڑھ گیا ہے، اب اسی اگر نشے کی حالت کے اندر وہ طلاق دے گا تو اس کی طلاق ہو جائے گی. اچھا ہاں جی. اور اگر اس کو یہ شراب بھنگ چرس افیون جبرن پلائی گئی ہے، وہی بات ہے بھئی یہ شراب پی ورنہ گولی مار دیں گے تجھے یا تیرا عضو ضائع کر دیں گے، یا پھر اس نے جبرن اس کو پلائی گئی ہے، یا پھر اس نے شراب وغیرہ یا کوئی بھی نشہ اس نے استعمال کیا حالت اضطرار میں. اضطرار کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیاس سے مر رہا تھا اور اس کے بعد پینے کے لیے پانی نہیں تھا، صرف شراب تھی. اب اگر وہ شراب بھی نہیں پیتا وہ پیاسا مر جائے گا. اس کو شرع اجازت دیتے کہ آپ اتنی مقدار میں شراب پی رہے جس سے آپ کی جان بچ جائے، یہ حالت مجبوری کے اندر ہے. تو اگر تو اس کو مجبوراً جبراً کوئی نشہ اس کو کرایا گیا یا پھر اس نے حالت اضطرار کے اندر نشہ کیا ہے، اب اس نشے کے اندر اس نے طلاق دے دی تو یہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی. اگر اپنے ارادے سے نشہ کیا ہے اور پھر اس نے طلاق دی ہے تو پھر طلاق واقعہ ہو جائے گی. ہاں جو نیند ہے، نیند میں طلاق نہیں ہوتی ہے. یہ بعض بندے نا یہ عادت ہوتی ہے کہ جب سوئے ہوتے ہیں نا تو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر دیکھا ہوگا نیند ہے اور باتیں کر رہے ہیں. اچھا تو اگر اس طرح کوئی بندہ سویا ہوا ہے اور اس نے حالت نیند کے اندر اس کی زبان سے اس طرح لفظ نکل گئے ہیں تو اس سے طلاق کا کسی بھی صورت میں واقعہ نہیں ہوگی. اچھا ایک آخری سوال کہ کوئی آدمی میسج کرتا ہے، مثال کے طور پر میاں بیوی کا آپس میں اختلافات چل رہے تھے اور زوجہ اپنے گھر چلی، والدین کے گھر چلی گئی. اب کوئی آدمی دوسرا آدمی اس بندے کے نمبر سے اب اس کی زوجہ کو میسج کر دیتا ہے کہ میری طرف سے تو فارغ ہے. ان کے آپس میں مسائل چل رہے تھے، تو کیا ایسے طلاق ہو جائے؟ اس نے نہیں میسج کیا، کسی اور نے اس کے نمبر سے میسج کر دیا، تو کیا ایسے طلاق ہو جائے گی؟ یعنی ایسے تو طلاق نہیں ہوگی، یعنی شوہر کے علم میں کوئی نہیں ہے، اس کے نمبر کو مس یوز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علم بھی نہیں ہے، تو مطلب ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے نے کر دیا تو اس سے طلاق واقعہ نہیں ہوگی. لیکن دوسرا بندہ جو ہے وہ ضرور عند شرع مجرم ہے، یعنی کہ وہ میاں بیوی کے درمیان ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم گھروں کو آباد کریں، میاں بیوی کے رشتے کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں. اب دیکھ لو قرآن حکیم نے کہیں بار بھی یہ نہیں کہا بھی طلاق دے دیں، یعنی امر کا صیغہ قرآن نے کہیں بھی استعمال نہیں کیا بھی طلاق دے دیں آپ.
حالانکہ طلاق دینا جائز ہے اگرچہ ناپسندیدہ، کہ جب یار قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ حدود اللہ قائم نہ کر سکیں اور یہ اندیشہ ہو کہ حدود اللہ قائم نہیں کر سکیں گے تو پھر شریعت کہتی ٹھیک ہے آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں، لیکن اب قرآن نے پہلے اسٹیپ بیان کیے ہیں، اس کو سمجھائیں، آپ اس کو سمجھائیں، اگر سمجھانے سے بات نہیں بنتے وہ حکم من اہلیہ و حکم من اہلہ، ایک حکم عورت کی طرف سے ایک حکم مرد کی طرف سے، دونوں برادری کے بڑے دو لوگ بیٹھ کے دونوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کی کوشش کریں، اور ناک توڑنے کی، اور وہ بندہ کیا کر رہا ہے اس کا نمبر وہ میتھ یوز کر کے تو الٹا اس کے گھر کو وہ برباد کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، تو بڑا طلاق اس سے واقعہ نہیں ہوگی۔ محترم حضرات، یہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ شروع میں نے جیسے عرض کیا کہ شادی سے پہلے والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو وہ سارے مسائل سکھائیں جو آئندہ اس کو واقع ہونے والے ہیں۔ اور قبلہ مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ شرعی طور پر اگر کسی گھر میں ناچاکی ہو جاتی ہے، کوئی مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کے گھر والے بیٹھیں، سب سے پہلے تو آپس میں صلح کرنے کی کوشش کریں، اگر صلح نہیں ہوتی اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو پھر والدین دونوں کے گھر والے بیٹھیں اور وہ بیٹھ کر ان کے درمیان صلح کروائیں، اور پھر بھی اگر وہ صلح نہیں ہوتی، حد درجہ تک کوشش کرنے کے باوجود صلح نہیں ہو رہی، تو پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے کہ وہ جو ہے وہ مرد صرف ایک طلاق دے، اور ایک طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو اگر عدت کے دوران وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے، ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر عدت گزر بھی جائے تو پھر بھی اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں، اس کا علماء اکرام کے ساتھ جا کر بیٹھ کر وہ ساری صورتحال بتا کر تو وہ دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں طلاق دینے کے بعد، جب وہ طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ سارے مسائل جب ان کے سامنے آتے ہیں، بچے ہیں، گھر اجڑ جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر لوگ آتے ہیں کہ جناب علامہ صاحب، مفتی صاحب اب اس کا کوئی حل کریں، تو اس وقت پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا جب 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں۔ جب 3 طلاقیں دے دی، چاہے اکٹھی دی، علادہ دی، اس کے بعد پھر اس کا کوئی بھی حل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ علم سیکھنا چاہیے، علم دین ضروری ہے سیکھنا اس کے حوالے سے۔ دوسرا، آخر پہ میں ان والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ جو والدین خصوصی طور پر جو بچی کے والدین ہیں یا والدہ ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ طلاق کے اندر جو ایک ہاتھ ہوتا ہے وہ اس کے بچی کے گھر والوں کا بھی ہوتا ہے، تو خدا را اپنی بچی کو داغدار نہ کریں۔ بچہ جو ہوتا ہے نا، مرد جو ہوتا ہے وہ اس کو پھر جو ہے وہ نکاح وہ کر لیتا ہے، اس کے لیے مسائل نہیں ہوتے، لیکن مسائل جو ہوتے ہیں نا وہ بچی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بچی کو طلاق ہو جائے اس کے بعد پھر وہ داغدار ہو جاتی ہے اور ساری زندگی جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار رہتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو آپس میں ملائیں، ان کو آپس میں جدا نہ کریں، اس لیے اپنا کردار مثبت رکھیں، مثبت کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلاق کے حوالے سے کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ ضرور ہم سے سوال کریں، کمنٹس کے اندر آپ سوال بھیجیں، انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس کے بارے میں آپ کو جواب ضرور ہم جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ اسی کے اوپر مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔